الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس فسق و فجور کے دور میں آپ حضرات اس مرکز رشد و ہدایت میں جمع ہو جاتے ہیں اور کچھ دین کی بات سن لیتے ہیں، کوئی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے ہیں، کچھ وقت اپنی زندگی کا اس مبارک مجلس میں اللہ کے پاک گھر میں گزار لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں سب کو نصیب فرمائے، اور پھر خصوصاً ایک عالم بعمل حافظ قرآن قادری سلسلے کا ایک چشم و چراغ حضرت قاری جمیل الرحمن اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ سرپرستی فرماتے ہیں، ذکر کرواتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، دنیا کا ہر عقل مند انسان اپنی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے۔ اس دنیا کا ہر عقل مند انسان جس کو اللہ نے کوئی عقل شعور دیا ہے، وہ محنت کرتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، اور جو خود محنت نہیں کر سکتا اس کو اس کے سرپرست اس لائن پر لگاتے ہیں جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگا۔ ایک آدمی خود عاقل بالغ ہے نا، وہ تو سمجھتا ہے میں یہ کروں گا پیسہ آئے گا، یہ کام کروں گا فلاں چیز ہو جائے گی، میری مکان بن جائے گا، اچھی جگہ شادی ہو جائے گی، جو دنیا کی چیزیں ہیں۔ اور اگر خود نہیں، اس کو اتنا شعور نہیں، جیسے ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو والدین اس کے لیے سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے، اچھے سے اچھا سکول ہو، اچھی سے اچھی تعلیم ہو، محنت ہو، ماں باپ محنت کرتے ہیں، اماں اس کے ساتھ محنت کرتی ہے، ابا محنت کرتا ہے تاکہ ہمارا بچہ کچھ بن جائے۔ جو ذہن میں ہوتا ہے فلاں عہدے تک پہنچ جائے، فلاں پہنچ جائے، فلاں پہنچ جائے۔ بھائی کیوں؟ اس لیے کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے، یہ کامیاب ہو جائے۔ تو اس دنیا میں ہر سمجھدار اور عقل مند انسان اس دنیا کی کامیابی کے لیے محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے،
وقت لگاتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، روپیہ لگاتا ہے۔ آپ اس بارے میں مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنی خوشیوں کو قربان کر کے اولاد کو پڑھاتے ہیں، بڑی بڑی فیسیں دیتے ہیں، ڈاکٹری پڑھائی، انجینئرنگ پڑھائی، بہت کچھ محنت کرتے ہیں۔ بھئی کیوں محنت کرتے ہو؟ جی میرا بچہ فلاں چیز بن جائے، فلاں بن جائے، فلاں بن جائے۔ ایک دنیا کے لیے محنت ہے، لیکن اس میں کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں۔ وہ ایک شعر ہے نا، ٹوٹی کہاں کمند دو چار ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ محنت کرتے 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 عین اس وقت جب پھل پکنے والا ہوتا ہے چیز ضائع ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں، بچوں کو پڑھایا پڑھایا پڑھایا، عین اس وقت میں جب کہ اس کی کامیابی اور اس کی سند آنے والی تھی، رزلٹ کارڈ آنے والا تھا، اس سے پہلے پہلے بچہ بچی دنیا سے چلے گئے، سب کچھ ختم ہو گیا، جتنی محنت کی تھی، جو کچھ کیا تھا، ختم ہو گیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، ایک ساتھی تھے، ان کا جوان بیٹا، اس نے دنیا کی جو تعلیم حاصل کرنی تھی وہ کر لی، اور اچانک وہ فوت ہو گیا۔ اس کا باپ بڑا روئے، بہت روئے، بہت روئے، بڑا افسوس کرے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، مگر اس کا رونا دھونا ختم نہ ہو۔ تو کسی نے سمجھایا کہ جی اللہ کی چیز تھی، اللہ نے لے لی، اسی طرح اللہ کا حکم ہوگا، آپ صبر کریں۔ تو وہ آدمی سمجھدار تھا، وہ کہنے لگے جی مجھے بیٹے کی موت نہیں رلاتی، فوت ہو گیا، اللہ کی چیز تھی، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ جی راجعون، ہم نے بھی ادھر جانا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف مڑ کے چلا گیا، ہم نے بھی جانا ہے، میں اس سے نہیں روتا، مجھے اپنے بیٹے کی ایک اور بات رلاتی ہے۔ کون سی بات ہے جی؟ وہ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کی تمنا تھی کہ میں قرآن یاد کروں، میں اس کو کہتا تھا پہلے تم BSc کر لو، وہ کہتا تھا ابو جی کر لوں گا، قرآن یاد کر لوں، یہ بھی محنت ہے، نعمت ہے، تو وہ بھی پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں اس کو کہتا تھا نہیں بیٹا، پھر آدمی ادھر لگ جاتا ہے، تم پہلے یہ BSc کر لو، اس کے بعد 1.5 سال لگا کے قرآن یاد کر لینا، کوئی بات نہیں۔ وہ ضد کرتا تھا پہلے قرآن یاد کروں، میں اس کو آرڈر کرتا تھا پہلے یہ BSc کر لو۔ اب جب اس نے BSc کر لی، جس دن رزلٹ آیا اسی دن اس کا موٹر سائیکل پر ایکسیڈنٹ ہوا اور میرا بچہ فوت ہو گیا۔ اب میں اس کو روتا ہوں کہ اس نے جو کچھ کیا نہ اسے کام آیا نہ مجھے کام آیا۔ اگر وہ پہلے قرآن یاد کر لیتا اس کو بھی کام آتا، مجھے بھی، بلکہ میرے سارے خاندان کو بخشوا دیتا۔ میں اس لیے روتا ہوں۔ تو دنیا کی جو نعمت ہے نا جی، محنتیں ہیں، وہ یقینی نہیں ہے کہ بندہ اس میں ضروری کامیاب ہو، یہ یقینی نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی اور عزیزو، ایک محنت وہ ہے جس میں اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، اور
اس کی سند، اس کا سرٹیفکیٹ، اس کی ضمانت کون دیتا ہے؟ خود اللہ رب العالمین اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ باقی بھائی سب کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ ارے بولو، اللہ کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اللہ نے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت زیادہ کرو، بہت زیادہ۔ کثیرہ فرمایا، بہت زیادہ۔ کثیرہ کا مطلب یہ ہے ہر وقت، کوئی وقت تمہارا ایسا نہ ہو جب تم اپنے اللہ کو یاد نہ کر رہے ہو۔ دنیا کے کاموں سے منع نہیں کیا گیا، یہ یاد رکھو ہمیشہ۔ ان ذکر اذکار کا، دینی تعلیم کا، قرآن و سنت پر عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہ نہ، دنیا کا کام کرو۔ بھائی ہم تو نماز پڑھنے کے بعد، ساری نماز مکمل کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا آتنا، جی سارے پڑھو، ربنا آتنا فی الدنیا، پہلے ہے نا، فی الدنیا پہلے ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہماری دنیا بھی بہتر فرما۔ کیوں؟ ہم دنیا کے بندے ہیں نا جی، ہم دنیا میں رہنے والے ہیں، دنیا سے ہم لا تعلق نہیں ہو سکتے، اس لیے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ تو یہ ہماری تعلیمات میں یا ان ذکر اذکار کی لائن میں، یا صوفی بن جائے بندہ یا تصوف کی لائن میں، یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دو۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت ہے ہی نہیں ہے، سارے کام کرو۔ خود حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، 12 لاکھ مربع میل کے حضور واحد مالک تھے، 12 لاکھ مربع میل، سارا عرب حضور کے زیر نگی تھا، تقریباً یمن فتح ہو چکا تھا، یہ سارے علاقے حضور کے زیر نگی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واحد مالک تھے۔ پھر دور آیا صحابہ کرام خلفاء راشدین کا، اور آپ تاریخ دان حضرات جانتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتوحات شروع ہو گئیں۔ سیدنا عمر فاروق کا دور آیا، 22 لاکھ مربع میل تک حضور کا کلمہ پہنچ گیا، 22 لاکھ مربع میل کے حضرت عمر مالک تھے، مالک تھے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین تھے نا جی۔ تو ان چیزوں سے منع نہیں کیا گیا، یہ ہے کہ بندہ اللہ کو نہ بھولے، اللہ کو نہ بھولے، ہر کام میں اللہ کا یاد رکھے بس۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم ہر وقت اپنے اللہ کو یاد رکھو، ہر وقت۔ کوئی وقت تمہاری زندگی میں ایسا نہ گزرے جس وقت تم اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ، تمہیں یاد ہی نہ رہے کس نے مجھے پیدا کیا، ہمیں یاد ہی نہ رہے ہمارا رب کون ہے، ہمارا خالق مالک رازق کون ہے۔ ایسا وقت مسلمان کی زندگی میں نہیں آنا چاہیے جب اس کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو کہ مالک کون ہے، رب کون ہے، پالنے والا کون ہے، عزت دینے والا کون ہے، زندگی دینے والا کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، اولاد دینے والا کون ہے، رتبہ دینے والا کون ہے۔ یہ ہر مسلمان کے ذہن میں یہ بات ہر وقت رہے۔ آپ کے یہاں لاہور میں تو ماشاءاللہ قدم قدم پر بڑی بڑی نشانیاں ہیں نا۔ یہ ہندوستان جو تھا، پاکستان بننے سے پہلے سارا ہی ہندوستان تھا سارا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ
بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہندوستان میں. یہ دور ہے شمس الدین التمش کا. شمس الدین التمش یہ خاندان غلاموں کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اور یہ غلام تھا قطب الدین ایبک کا. اور قطب الدین ایبک کی قبر لاہور انارکلی میں ہے. پتہ ہے آپ کو؟ انارکلی میں قبر ہے قطب الدین ایبک کی، جو پولو کھیلتے ہوئے گر گیا تھا اور فوت ہو گیا. اس کا غلام تھا شمس الدین التمش. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے. جنازہ رکھا گیا. بڑی دنیا، علماء، صلحاء، مشائخ، بہت. خلیفہ صاحب نے اعلان کیا کہ بھائی حضرت خواجہ کی وصیت ہے. اس کاغذ پر لکھا ہے کہ جس آدمی میں یہ 3 شرطیں پائی جائیں وہ میرا جنازہ پڑھائے، اس کے علاوہ کوئی میرا جنازہ نہ پڑھائے. وہ 3 شرطیں کون سی تھیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ بالغ ہونے سے لے کے آج تک اس کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کوئی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اور دوسرا، عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی. عصر کی سنتیں غیر موقتہ ہیں نا بھائی، موقتہ نہیں ہے، نفل ہے. پڑھو تو ثواب ہے، نہ پڑھو گناہ کوئی نہیں. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس شخص نے آج تک کسی غیر محرم عورت کو شہوت کی نظر سے نہ دیکھا ہو. نظر کا بھی سچا، نظر تک نہ کی ہو، گناہ نہیں، نظر. کسی غیر محرم عورت کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا ہو. وہ آئے اور جنازہ پڑھائے. اب جب اعلان ہو گیا تو سارے لوگ کھڑے ہیں، سارا مجمع دم بخود. کافی دیر گزر گئی، اب آگے ہوتا کوئی نہیں. اس وقت مولویوں کے اندر بھی کوئی خدا خوفی تھی. آج کل کا حال نہیں ہے. میں اپنا عرض کرتے ہو بھائی ناراض نہ ہونا، ٹین نہ بند دے ہو، تسی بھی کٹ نہیں کر دے ہو، پھر ٹین بند چھوڑ دے. میں ویسے اپنا عرض کرتا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہے جی آج کل یہی حال ہے. مگر اس وقت کے علماء، صلحاء، ائمہ مساجد بڑے خدا ترس اور نیک لوگ ہوتے تھے. اب کوئی آگے نہیں ہوتا. اور اسی مجمع میں پیچھے ہندوستان کا مطلق العنان بادشاہ شمس الدین التمش بھی موجود تھا. جنازے میں وہ بھی موجود تھا. کافی دیر گزر گئی. وہ پوچھنے لگا کہ بھائی جنازے میں کیا دیر ہے، کیوں نہیں جنازہ پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جناب حضرت خواجہ رحمہ اللہ کی یہ وصیت تھی اور یہ 3 شرطیں تھیں، اب بیان ہو گیا ہے. اب کوئی ایسا آدمی آگے نہیں آتا جس میں یہ 3 شرطیں ہوں. تو بڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ اتنا عظیم مجمع، اتنے علماء، صلحاء، مشائخ، ان میں کوئی نہیں ایسا؟ تو نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے کسی میں 1 شرط ہو، 2، تینوں بڑی مشکل شرطیں ہیں. تو تینوں کس میں پائی جاتی ہیں؟ شمس الدین کہنے لگا ان میں کوئی نہیں. کہ جی آگے کوئی نہیں آتا نا، آگے بڑھتا کوئی نہیں. مسلمانوں یہ ہماری تاریخ ہے. ہماری ان لوگوں نے پورے ہندوستان پر ویسے حکومت نہیں کی تھی. ہاں نہیں، فقر و سلطنت میں کچھ امتیاز اتنا، یہ نگاہ کی تیغ بازی وہ سپاہ کی تیغ بازی. یہ جو بادشاہ ہوتے تھے نا یہ ولی اولیاء اللہ ہوتے تھے. اب شمس الدین کیا کہتا ہے؟ خود آگے بڑھا اور اس نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، میں وہ شخص ہوں
جس میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ آگے ہو کر کے اس نے جنازہ پڑھایا، اپنی تاریخ پڑھو، اس نے جنازہ پڑھا، بادشاہ ہندوستان، بادشاہ وقت نے جنازہ پڑھایا۔ پھر جب رات کو گھر گیا نا، زاروں قطار روتا ہے۔ ملکہ کہنے لگی بادشاہ سلامت، تجھے تو خوش ہونا چاہیے، آج تو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی بادشاہ ہو گیا، کہ سارے مولوی، سارے علماء، صلحاء سب پیچھے، اور تو نے جنازہ پڑھایا، تجھے تو خوش ہونا چاہیے۔ اب شمس الدین کہنے لگا نہیں، بات یہ ہے کہ یہ ایک راز تھا جو میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھا، میں نے اس کو اپنی مغفرت اور بخشش کے لیے رکھا تھا، آج میرا راز فاش ہو گیا، آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ میں کتنا نیک ہوں، اس کا صلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا، پتہ نہیں کل قیامت میں اس کا صلہ ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں اس لیے روتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائی کہ ہمارا دین، اسلام، شریعت، یا ذکر اذکار، تصوف، سلوک، یہ دنیا سے نہیں روکتے کہ آپ دنیا کا کام نہ کرو، بے شک کرو، لیکن کبھی بھی کسی موقع پر بھی اللہ کو نہ بھولو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ جو خالق، مالک، رازق ہے نا، اس کو بھلانا نہیں چاہیے۔ آج یہ جو ساری مصیبتیں نہیں، یہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اور اللہ نے پہلے فرما دیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی اپنی جانوں سے بھلا دیا، انفسہم، اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ آج ہمیں سب کی فکر ہے، اپنی فکر کوئی بھی نہیں ہے، سب کی فکر ہے، بچوں کے لیے یہ ہو جائے، بیوی کے لیے یہ ہو جائے، بیٹی کے لیے یہ ہو جائے، مکان بن جائے، دفتر ہو جائے، بلڈنگ بن جائے، پیسے چھوڑ دوں، بینک بیلنس ہو جائے، اتنی زمین ہو جائے، میرے بچے اگوں ان کے بچے اگوں ان کے بچے ساتھ پشتے پہ کے کھاتی رہیں، یہ سب کی فکر ہے۔ اس کو پوچھو اللہ کے بندے، اگر آج تیری آنکھیں بند ہو گئیں تو نے ساتھ کیا لے کے جانا ہے؟ تو نے اپنے لیے کچھ کیا ہے؟ اگر بھئی ہم نے کر لیا ہے تو الحمدللہ، الحمدللہ، یہ بڑی بات ہے، نہیں تو دیکھ لو آج جو حالات ہیں۔ اسی کو فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان لوگوں کی طرح نہ بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ان کی اپنی جانوں سے بھلا دیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور عزیزوں، لوگ دنیا میں محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں، کس کے لیے؟ کامیاب ہو جائیں، مگر اس میں کامیابی یقینی نہیں ہے۔ اچھا اگر ہو بھی جائے نا تو عارضی ہے، عارضی۔ آج کل جو دنیا کے حالات ہیں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، بچے کامیاب ہو گئے، بچیاں کامیاب ہو گئیں، ماں باپ کو نہیں پوچھتے، ماں باپ کو نہیں پوچھتے، بچے اپنی لائن پر چلے گئے، بچیاں اپنی لائن پر چلی گئی۔ اکثر کے تو بچے باہر ہوتے ہیں، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، بچہ میرا امریکہ میں ہے، لڑکی میری کینیڈا میں ہے، تو کر کی پہ کرنا ہے، بس میں نوکراں تے رحم و کرم تے ہوں، نوکر آ کے ماں چاہ بھی دے دینے، پانی پا دینے، نہ میری بیٹی پاس ہے نہ بیٹا پاس ہے، تو یہ ہمیں کوئی فائدہ ہوا بھائی؟ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں نا، میرے بچے ہیں مگر میری خدمت نہیں کرتے، میری بیٹیاں ہیں مگر میری خدمت کوئی نہیں، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے۔ مجھے تو تب فائدہ ہو اس دنیا میں کہ اولاد مجھے کام آئے۔ بہرحال یہ بڑا لمبا موضوع ہے، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائی اور عزیزوں کہ جو ذکر اللہ کی لین ہے نا، اس میں بندہ کامیاب ہی کامیاب ہے، اور اس کی کامیابی کا اللہ نے فرما دیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔
اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کی کامیابی تو ہے ہی ہے بھائی۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے نا جی، اس دنیا میں اس کو جو سب سے بڑی سعادت نصیب ہوتی ہے وہ ہے اطمینان قلب۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ فرمایا یاد رکھو، یاد رکھو، تنبیہ کا کلمہ ہے، الا، خبردار، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے، یاد رکھو۔ اور جب دل مطمئن ہو نا جی، سارے کام ٹھیک ہیں۔ اگر دل خفا ہو، ساری زندگی بیکار ہے۔ اب یہ جو ڈپریشن ہو جاتا ہے یا دل خفا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے بندہ، اس کا تعلق تو دل کے ساتھ ہی ہے نا جی۔ دل پریشان ہو گیا، کھانا پینا نہیں ہے، صحت بگڑ گئی، زندگی بے کیف ہو گئی، بے سرور ہو گئی، کیوں؟ اس کا دل خوش نہیں ہے، دل مطمئن نہیں ہے۔ اور دل دنیا کی چیزوں سے مطمئن نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھو، اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا ہے، جس نے دل کو پیدا کیا ہے نا، اس نے فرما دیا ہے کہ دل کا اطمینان، دل کا سکون وہ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں۔ اس لیے جنہوں نے صرف دنیا ہی دنیا کی، ان کو سکون نہیں ملا۔ آج دیکھ لو، دنیا میں سب سے مالدار ترین قوم بحیثیت قوم جاپانی ہے۔ سب سے زیادہ پیسہ جاپانیوں کے پاس ہے، اور سب سے زیادہ خودکشیاں بھی جاپانی کرتے ہیں، سب سے زیادہ خودکشی جاپانی کرتے ہیں۔ پیسہ تو بہت ہے بھائی، لیکن ان کو سکون نہیں، جس کی وجہ سے اپنے کو مار دیتے ہیں۔ تو اطمینان قلب جو ہے نا، وہ ذکر میں، اللہ کے ذکر میں۔ نہ کتابوں سے، نمازوں سے، نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے، بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ اہل اللہ کی صحبت میں آدمی بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے، آتا جاتا ہے، اس کو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ دیکھو نا جی، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، والا، دودھ والے سے ملتا ہے۔ کبھی آپ دودھ لینے کے لیے کسی نائی کی دکان پر گئے، بولو، حجام باربر جو ہوتا ہے، کبھی آپ برتن لے کے گئے اور اس کو کہیں 2 کلو دودھ پا دے بھائی، تو وہ آپ کی شکل کو دیکھے گا، کہے گا اللہ کے بندے میں تو نائی ہوں، میں تو بال کاٹتا ہوں، داڑھی مڈانی ہے، سر مڈانا ہے، تو کرسی پر بیٹھو، دودھ میرے پاس کدھر ہے؟ دودھ والے سے ملے گا، کپڑے والے سے ملے گا۔ آپ کو کپڑا چاہیے، آپ بوٹوں کی دکان پر گھس جاتے ہیں، اچھا بھائی آج کل کون سا نیا کپڑا آیا ہے جی، سردیاں شروع ہو گئی ہیں، گریس کا کپڑا ہے کہ نہیں، کھڈی کا کپڑا ہے کہ نہیں، فلاں برانڈ ہے کہ نہیں، آپ اس سے پوچھتے ہیں، وہ آپ کی طرف دیکھے گا، اوپر سے نیچے کہے گا پھر تو نہیں گیا توڑا، کھسکتے نہیں گئے ہو؟ نہیں بھائی نہیں، کیوں؟ اور بادشاہ یہ بوٹا کی دکان ہے، یہ کپڑے کی دکان تھوڑی ہے، جاؤ کپڑے کی دکان پر جاؤ، کیونکہ کپڑا کپڑے والے سے ملے گا۔ اسی طرح بھائی اللہ والوں سے ملے گا، یاد رکھو، دین والوں سے ملے گا، اللہ والوں سے ملے گا۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ جو ہے نا، سچ یہ انسان کو نجات دے دیتا ہے، انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور جھوٹ وہ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو سچوں کے ساتھ فرمایا نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں، وہ سچے ہوتے ہیں۔ جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہے، یہ ہوتے ہیں سچے۔ فرمایا ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ مل جاؤ، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اہل اللہ میں سے ایک بزرگ کہیں تشریف لے جا رہے تھے،
ساتھ ان کے مریدین بھی تھے۔ تو آگے ریڑھی والا سنترے بیچ رہا تھا اور وہ آوازیں لگا رہا تھا، اچھے سنترے، اچھے سنترے، لے لو لے لو، اچھے سنترے، اچھے سنترے۔ تو جو اللہ والے تھے نا، ان کو حال آ گیا، وجد آ گیا، فرمانے لگے اللہ 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 اللہ، کیفیت عجیب ہو گئی۔ جو ساتھ مریدین تھے انہوں نے کہا حضرت خیریت؟ فرمایا دیکھو 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 یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت سنترے بیچ رہا ہے، سنتروں پر دل کرتا ہے تو لے آئیں، اچھے سنترے ہیں، نظر تو اچھے آتے ہیں، فرمائیں تو لے آئیں۔ فرمایا نہیں نہیں، یہ سنترے نہیں بیچ رہا، یہ بہت بڑا سبق دے رہا ہے، تم اس کے سبق پر غور تو کرو۔ حضرت ہمیں تو یہی پتہ ہے سنترے سنترے کر رہا ہے، اچھے سنترے لے لو، اچھے سنترے لے لو۔ فرمایا واللہ کے بندو، یہ سبق دے رہا ہے، اچھے سنگ جی، اچھے سنگ ترے، جن کے سنگ اچھے ہیں وہ تر جاتے ہیں، جن کے سنگ برے ہوں وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اچھے سنگ ترے، یہ بہت بڑا سبق دے رہا ہے، اچھے سنگ ترے، جن کے سنگ اچھے ہیں، جن کے ساتھی اچھے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے وہ تر جاتے ہیں، اور جن کی سنگت، جن کی صحبت، جن کا سنگ بروں کے ساتھ ہوتا ہے وہ ڈوب جاتے ہیں، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ تو اہل اللہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ تعلق۔ اور بھئی اس دور میں یہ بھی یاد رکھو، میں ویسے اپنا عرض کرتا ہوں، حضرت تو الحمدللہ اس جوانی میں اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا، میں اپنا عرض کرتا ہوں بھائی کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں نا، گزارا ہی کرو بس، گزارا۔ وہ کسی نے کہا اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ گزارا ہی کرتا ہے۔ بھائی آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اب دیکھو نا بھائی، ہم ڈھونڈیں بایزید بستامی کو تو ہماری اپنی حالت کیا ہے؟ نہ ہمیں بایزید بستامی ملے گا، ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ملیں گے، ہماری شکل ہے، یا ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں کہ ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمیں امام لاہوری جیسی شخصیت مل جائے، ہمیں حضرت مدنی کے قدموں میں ہم پہنچ جائیں؟ اور بھائی ہم کرتے کیا ہیں؟ ہمارا اپنا کیا ہے؟ اگر ہمارے ہاں کچھ ہے پھر ایسی بھی مل سکتے ہیں بھائی، ورنہ گزارا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم ویسے ہمارے پیر، جیسے ہم ایسے ہمارے مرشد۔ تو بھائی اس دور میں یہ بھی غنیمت سمجھو۔ اللہ اکبر، مجھے اپنے حضرت کی بات یاد آئی، بچپن میں یہ میں سبق کے لیے عرض کرتا ہوں، بہت بچپن تو نہیں، ذرا سمجھدار ہی ہو گیا تھا، عمر ہوگی میری کو 15-16 سال۔ تو اس وقت یہ بڑی بڑی ٹیپیں ہوتی ہیں نا، ٹیپ ریکارڈ بڑے، جن کے اوپر وہ پھرکیاں پھرتی ہیں، وہ میں نے ایک جگہ سے لے لی، بڑی قیمتی۔ تو مجھے بڑا شوق تھا ان بزرگان دین کی تقریریں ٹیپ کرنے کا اور سننے کا۔ حضرت درخواستی، حضرت قاضی احسان شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے لوگوں کی تقریریں۔ تو وہ اتنا بھاری بکسا تھا، وہ میں اٹھا کے ادھر ادھر جاتا۔ تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے شوق کو دیکھا تو ایک دن مجھے فرمانے لگے کہ او بھائی تم ان لوگوں کی تقریریں سنتے ہو، ہم سے پوچھو، اولیاء اللہ تو ہم نے دیکھے ہیں، اولیاء اللہ تو ہم نے دیکھے ہیں۔ پھر حضرت نے بڑے والہانہ انداز سے تذکرہ فرمایا، شیخ العرب والعجم حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، خاتم المحدثین، سچا سچا سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، مادر زاد ولی میاں اثر حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، شیخ الادب مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ، اس طرح بڑے بڑے اکابر کے نام لیے۔ فرمایا ہم نے ان کی جوتیاں اٹھائی ہیں۔ یہ فرما کے نا اگلی بات بڑی عجیب فرمائی، پھر فرمایا بیٹا تم تو پھر خوش قسمت ہو، تم نے تو ان لوگوں کو دیکھا ہے، آنے والوں کو تو یہ بھی نظر نہیں آئیں گے، آنے والوں کو یہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔
میں نے الحمدللہ اپنی آنکھوں سے حضرت لاہوری کی زیارت کی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا مہاجر مدنی کی زیارت کی ہے، ان سے حدیث بھی پڑھی ہے، مولانا رسول خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت میں نے کی ہے، حضرت درخواستی کی زیارت بھی کی ہے، ان سے حدیث بھی پڑھی ہے۔ تو الحمدللہ حضرت فرماتے تھے آنے والوں کو یہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اب بھائی ہمیں نظر آتے ہیں، ان کے پائے کا کوئی ہے، لیکن یہ بھی غنیمت سمجھو، آنے والوں کو یہ بھی نظر نہیں آئیں گے۔ بھائی ہماری اولادوں کو پتہ نہیں کیا ملے گا، ان کو کون ملیں گے، کیسے ملیں گے۔ ہم پھر خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ ہمیں ایسے لوگ مل گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، وقت گزارا کرو، ساتھ رہا کرو، باتیں سنا کرو، عمل کی نیت سے سنا کرو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں بھائی اگر ہم عمل میں کمزور ہوں نا تو سننا بھی ایک عمل ہے۔ یہ جو ہم سننا اور بولنا ہے یہ بھی عمل ہے کہ نہیں عمل؟ اب دیکھو میں بول رہا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں نا، آپ سن رہے ہو، یہ عمل کر رہے ہیں۔ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، تو سننا بھی ایک عمل ہے۔ واسمعوا، فرمایا سنو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے واسمعوا اجلسوا واسمعوا قولی، بیٹھو میری بات سنو، آپ فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سننا بھی ایک عمل ہے بھائی، اس لیے ایسی مجلسوں میں آیا کرو، بیٹھا کرو، اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ بلکہ میں عرض کرتا ہوں ایسی مجلس روز ملے تو روز آیا کرو، ورنہ ہفتہ وار ہو تو ناغہ نہ کیا کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بڑی معصومیت سے کہہ دیتے ہیں اور جی ہر ہفتے نو تو بڑا مشکل ہے، جی ہر ہفتے نو جانا بڑا مشکل ہے۔ اچھا میں ویسے آپ سے ایسی عرض کرتا ہوں بھائی آپ لوگ میرے سمیت ہم لوگ ناشتہ روز کرتے ہیں کہ ہفتے کے بعد کرتے ہیں؟ بولو نا۔ ڈنر، لنچ، چائے، فروٹ، سموسے، پکوڑے، ہر وقت ہماری مشین چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ کبھی ہم نے نہیں کہا او جی چھڈو جی کی جی بادشاہ روز ناشتہ، ایک ہفتہ ناشتہ نہیں کرتے۔ ناشتہ تو ہم بھائی بلکہ لوگ تین دفعہ، میں ایک دفعہ ناشتہ کیتا جی ذرا تھوڑا کیتا، پھر دوبارہ کر لینے ہیں، دوبارہ بھی کر لیں، بس کچھ گنجائش رہ گئی سی جی تیسری دفعہ بھی ناشتہ کرا۔ ہم تین دفعہ ناشتے کر لیتے ہیں، دو دفعہ روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ سیاسی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ شادیوں میں 5 جگہ بھگتاتے ہیں، ایک جگہ گیا وہاں 2-4 بوٹیاں کھائیں، کہتے میں بس جی میں دوسری جگہ بھی جانا۔ ایک وقت میں 3 5 شادیاں بھگتاتے ہیں۔ لیکن جب ذکر کا وقت آئے، نیک اعمال کا وقت آئے، شیطان ہمارے ذہن میں پھونکتا ہے وہ چھڈو جی روز ذکر، اور بھائی روٹی کی روز کھاتے ہو، سانس ہر وقت نہیں لیتے ہو۔ بھائی جو سانس ہمارا چلتا ہے یہ ہم ہر وقت سانس لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ اگر کوئی کہے چھڈو جی 70 سال ہو گئے سانس لے کے میں تھک گیا، بس جی میں تقریباً 15 منٹ میں سانس نہیں لینا جی، اور نک بھی بند کر دے، منہ بھی بند کر دے، پھر دیکھو کیا بنتا ہے اس کے ساتھ۔ ایسے کو کرتا ہے بھائی؟ سانس تو ہم ہر وقت لیتے ہیں، کھانا پینا ہم ہر وقت کرتے ہیں، دنیا کے سارے کام ہم ہر وقت کرتے ہیں، اور اللہ کے ذکر کی محفل اگر ہم ہفتے میں بھی آ جائے تو اس کو بہت بڑا کمال سمجھتے ہیں، اور جی ہفتے میں تو میں آ ہی جاتا ہوں۔ نہیں بھائی ہر وقت آیا گا۔ یہی امام لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی باتیں میں عرض کروں آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یک دم غافل 100 دم کافر۔ حضرت فرمایا کافر کا معنی منکر بھی ہے، کافر کا معنی وہی کافر نہیں ہے، گھبرانا نہیں، کافر کا معنی نہ ماننے والا، منکر یا کافر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یک دم غافل 100 دم کافر، یعنی اللہ کے نام سے غافل ہو گیا، اس سے غافل ہو گیا کہ میں مسلمان ہوں، اس سے غافل ہو گیا کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا، اللہ نے کیا فرمایا۔ اس سے غفلت اچھی چیز نہیں، انسان غافل ہو جائے نا جی تو ساری چیزوں سے چلا جاتا ہے۔ غفلت میں انسان دنیا کے کوئی کام کرے نا اس میں بھی دھوکہ اس کو ہو جاتا ہے، نقصان اٹھا لیتا ہے۔ دنیا کا ہر کام کرتے وقت حتیٰ کہ آپ ریڑھی سے آپ ہم لوگ خریدتے ہیں نا، انگور خریدتے ہیں، اس وقت ذرا آپ کی نگاہ ادھر ادھر ہو جائے نا
تو ہاتھ لگ جاتا ہے، آدمی پر گھر جا کے دیکھتا ہے میں تے انگور پیلی پیلی کیسا تھی تو سارے ساوے ساوے نکل آئے، تو اب ذرا ادھر توجہ ہو جائے نا تو دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی یاد سے آدمی ادھر ادھر ہو جائے نا جی، دین کا بھی بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ہماری خوش قسمتی ہے، سعادت مندی ہے، آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، آیا کریں، بیٹھا کریں۔ میں عرض کیا کرتا ہوں ہم جیسے گناہ گاروں کو جی اور کوئی ذکر کی برکت محسوس ہو یا نہ ہو، یہی بات تھوڑی ہے بھائی ہم گناہ گاروں کے لیے کہ جتنی دیر ہم اس مجلس میں رہتے ہیں ہم ہر گناہ سے بچے رہتے ہیں۔ گناہ سے بچتے ہیں کہ نہیں بچتے؟ اس وقت دیکھو آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، ہم نے اتنی دیر میں کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی غلط کام نہیں کیا، کسی سے اونچا ہم بولے نہیں، کوئی اور ایسا کام نہیں کیا، نہ اللہ کے حق ضائع کیے نہ کسی اللہ کے بندے کا دل دکھایا۔ حقوق اللہ بھی حقوق العباد میں اس وقت تک ہم میں اس دور میں ہم سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، تو یہ بھائی یہ تھوڑی بڑی سعادت ہے، یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ ایسی مجالس بہت بڑی خیر و برکت کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ ایسی مجلسوں میں، ایسے اہل اللہ کی خدمت میں، علماء صلحاء کی خدمت میں اللہ تعالی حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتیں رحمتیں ہمیں اس دنیا میں بھی، بوقت موت بھی، قبر میں بھی، اور کل قیامت پہ بھی اللہ تعالی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔